بری کرا ہے. پہلے دن سے اس بات کو کہہ رہے تھے کہ اب اپوزیشن کے لیڈرز کو اس طرح سے پھنسانا نہیں چاہیے. کتنا بڑا پہاڑ بنایا تھا کہ ایک اسکیم ہو گیا اور لکر اسکیم ہو گیا. کیا کیا باتیں نہیں ہوئی تھی. بہت دن لوگوں کو جیلوں میں رکھا. نکلا کیا؟ کھودا پہاڑ نکلی چوہیا. کچھ بھی نہیں نکلا. تو سیاست اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ سیاست میں آپ کے مت بھید ہو گئے. من بھید نہیں ہونا چاہیے. کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. یہ نگیٹو سیاست دیش کے لیے اچھا سنکیت نہیں. ظاہر ہے جب کورٹ نے بری کر دیا تو اس وقت تو انیائے ہوا تھا. ہم لوگ تو عدالتوں پہ بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں. تو لیکن اس سے نقصان کتنا بڑا ہو گیا. لوگوں میں امیج ہوتی ہے. سرکار چلی گئی ان کی. تو آدمی کو اپنی سرکار بنانے کے لیے دوسرے کی گردن نہیں کاٹنی چاہیے. دیکھیے سرکاری ادھیکاری انصاف کے لیے بیٹھتا ہے نہ کہ وہ راجنیتی کے لیے بیٹھے. اتفاق سے یہ جب سے ان لوگوں کی سرکار آئی ہے سرکاری ادھیکاری بھی راجنیتک ہو گئے اور وہ سرکار کو اور پارٹی کو اسسٹ کرنے کے لیے کام کرنے لگے. یہ تو پورا ہندوستان ہی جانتا ہے. یہ لوکتنتر کی پیٹھ میں چھرا بھونکنے کے طرح ہے. سرکاری ادھیکاریوں کو نشپکش اور انصاف سے کام کرنا چاہیے. اور زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ادھیکاری نشپکشتا سے کام کرتے بھی ہیں لیکن جب ان پہ دباؤ ہوتا ہے تو بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں. ہاں ظاہر سی بات ہے. षड्यंत्र تو ہے ہی. षड्यंत्र بھی بہت سامنے آئیں گے آپ کے. نہ جانے کیا کیا षड्यंत्र ہیں. آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں دیش میں کیا ہو رہا ہے. نہ کوئی روزگار کی بات کرتا، نہ کوئی نوکریوں کی بات کرتا، نہ کسان کی بات کرتا، نہ مہنگائی کی بات کرتا. ہندو مسلمان میں لگے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وکست بھارت بنا لیں گے. بی جے پی تو کرتی ہے لیکن پہلی بار عدالتوں نے بھی تو اپنا ایکشن لیا. عدالت نے بری کر دیا. بی جے پی تو کرتی ہی ہے. اس کو تو اسی چیزوں کا فائدہ اٹھاتی ہے. وہ بہت سے ایسے کام اس نے کرے ہیں جو میں ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتا آپ سے لیکن آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے. ادھر بی جے پی نیتا سدھانشو ترویدی کہہ رہے ہیں کورٹ نے انہیں بری کر دیا ہے ثبوتوں کے ابھاؤ میں. ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے. ثبوت ہی تو سب کچھ ہوتے ہیں. اتنے پڑھے لکھا انسان ایسی بات کر رہا ہے ہنسی آ رہی ہے. سارے کیسز میں ثبوت ہی سب کچھ ہوتے ہیں. جب ثبوت ہی نہیں ہے تو کیس کس بات کا. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. وہی نہیں بلکہ بہت سے لوگ اس طرح سے پھنسے ہوئے ہیں. کیس چل رہا ہے. ابھی مکتیشورانند کا بھی ایک معاملہ. دیکھیے میں سمجھتا ہوں دھارمک لوگ جو ہوتے ہیں اور جو اتنے بڑے پد پہ ہوں شاید ہندو بھائیوں کے 4 شنکراچاریہ ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے. کم سے کم ان کو نہیں گھسیٹنا چاہیے سیاست میں. اور اگر کہیں کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ظاہر ہے قانون یہ نہیں دیکھتا کون کتنا بڑا آدمی ہے کون کتنا بڑا دھارمک ہے. قانون کی آنکھوں پہ تو پٹی بندھی ہے. وہ تو سب کے لیے برابر کا ہی انصاف کرے گا. ادھر پاکستان نے افغانستان کے ساتھ کھلی جنگ کا اعلان کر دیا ہے. رکشا منتری جو ہے خواجہ احمد آصف نے بولا ہے کہ طالبان کو کہا ہے کہ صبر کا امتحان ٹوٹ گیا. اب دیکھیے ہم جنگوں کے خلاف ہیں. چاہے وہ روس یوکرین کی جنگ ہو رہی ہو، چاہے وہ امریکہ ایران کی جنگ کی تیاری ہو، یا پاکستان افغانستان کی تیاری ہو، یا پاکستان انڈیا کی تیاری ہو. جنگ مسئلوں کے حل نہیں ہوا کرتے. ٹیبل ٹاپس اور دلوں کی گنجائشیں انسانیت کو زندہ رکھتی. ادھر دیکھیے عدالتیں ہیں چاہے اس وقت کیا فیصلے لے لیں لیکن جن ججوں نے یہ روک لگائی تھی وہ انسانیت کے علمبردار تھے. وہ
देश के सांप्रदायिक सौहार्द के साथ थे, वो हमारी गंगा जमनी तहजीब के साथ थे। आज के दौर में फिल्में सियासत कर रही हैं, फिल्में कोई संदेश नहीं दे रही, हिंदू मुसलमान करके नफरतों की सौदागरी कर रही हैं। जजिस को ये बात सोचनी चाहिए। ये क्या वो चाहते हैं कि वो भी जेल चले जाएं? इस वक्त अपोजिशन को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हम एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करेंगे तो अपोजिशन कभी स्ट्रांग नहीं हो सकता, और वो विघटनकारी शक्तियां हमेशा कामयाब होती रहेंगी और हमें बांटती रहेंगी और खुद सरकार बनाती रहेंगी। वो कहने की बातें हैं, मोदी जी कहाँ दोबारा इलेक्शन करा सकते।